السلام علیکم مومنین حضرات، یقیناً دیکھیے ذکر اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے، محفلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن میں حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ علی جناب مولانا ریاض حیدر صاحب یہ شاہد ہیں، آغا حیدر جاتے شاہد حافظ ڈاکٹر صاحب عمران صاحب، کیونکہ مسلسل محفلوں میں جائیں سے طبیعت بڑی علی، اور یقین مانیں کہ مغربین کے بعد تک مجھ سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بولا آگے صاحب سے میں نے وعدہ کیا ہے، مولا ہمت دے کے جاؤں گا۔ بہرحال جتنا بھی میں پڑھ سکوں یا کچھ سنا سکوں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ کوتاہی رہی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اب درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ عرض کیا کہ جیسے ہی محفل سجی یہ حیدر کرار، جیسے ہی محفل سجی یہ حیدر کرار کی، جتنے بھی ارمان دل میں تھے میں لے کر آ گیا۔ جیسے ہی دیکھیں غالب صاحب ماشاءاللہ بہت بہترین نظامت کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کا انداز بیاں اور محفل میں جو ہے نا آپ نے رونق بنائی ہے ماشاءاللہ۔ چونکہ نظام زندگی چلتا رہا ان کے اشاروں پر، جنہوں نے رکھ دیے سر اپنی تلواروں کی دھاروں پر۔ آپ ایسے مولا کے چاہنے والے ہیں غالب صاحب۔ دیکھیں آپ حیدر بھائی کہ جیسے ہی محفل سجی ہے حیدر کرار کی، جتنے بھی ارمان دل میں تھے میں لے کر آ گیا، اور بزم میں جب آ گیا میں بن کے حیدر کا غلام، بزم میں جب آ گیا میں بن کے حیدر کا غلام، سب یہ بولے لو مقدر کا سکندر آ گیا، سب یہ بولے لو بزم میں جب آ گیا میں بن کے حیدر کا غلام، سب یہ بولے لو مقدر کا سکندر آ گیا۔ یقیناً صاحب نصیب ہے وہ جو ذکر اہل بیت سے وابستگی رکھتے ہیں، منسلک ہے۔ عارف بھائی اللہ کو سلامت رکھے۔ آج کے اس مصروف زمانے میں کسی بھی پروگرام کا انعقاد کرنا جو انتظامیہ میں تمام مومن کو نظر کر رہا ہوں، بڑے جگر کی بات ہے، اور سرد موسم میں یقیناً جن کو مکمل معرفت ہوتی ہے، آشنائی ہوتی ہے، وہ ان کاموں میں بڑے پیش رہتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ حشر میں اپنی عقیدت کا صلہ پائیں گے۔ دیکھیں عارف بھائی، حشر میں دیکھیں ہم صرف دعا دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ حشر میں اپنی عقیدت کا صلہ پائیں گے، محفل حیدر کرار سجانے والے، محفل حیدر کرار سجانے والے حشر میں اپنی عقیدت کا صلہ پائیں گے، محفل حیدر کرار سجانے والے، اور یہ دعا کرتا ہے ارمان خدا سے ہر دم سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے۔ یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے ارمان خدا سے ہر دم سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے، چونکہ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مر کے بھی زندہ ہے اسلام بچانے والے، مر کے بھی زندہ ہے اسلام بچانے والے۔ اور مقصد حضرت شبیر نہیں مٹ سکتا، بھئی مقصد حضرت شبیر نہیں مٹ سکتا، پردہ غیب میں ہے اس کو بچانے والے، مقصد حضرت شبیر نہیں مٹ سکتا۔ دیکھیں حضرات، گر سوچی تو کعبے کا کعبہ ہے مرتضیٰ، اور پہلے حیدر نے نبی کا رخ زیبا دیکھا، یہ بھی ابھی کل پرسوں محفل ہوئی ہے، اور خانہ معبود میں نفس پیغمبر آ گیا۔ اب میں کشمکش ہو کہ میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، بہرحال جو بھی میرے ذہن میں آتا ہے، جو بھی انشاءاللہ وہ آپ جو قبول کر لیجئے۔ اب درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ایک مصرع ہوا تھا، ان کے گھر تک محفل ہوئی تھی، آؤ حیدر کا عقیدت سے قصیدہ لکھیں، ڈاکٹر عاصم امروئی صاحب کے گھر پر بھی ہوئی تھی، اور یہ ضلع مظفر نگر میں مصرع ہوا تھا کہ آؤ حیدر کا عقیدت سے قصیدہ لکھیں۔ دیکھیں ناظم صاحب، غالب صاحب،
کہ سب سے پہلے تو چلو نام خدا کا لکھیں. بھائی سب سے پہلے تو چلو نام خدا کا لکھیں، پھر محمد و علی فاطمہ زہرا لکھیں. بھائی سب سے شکریہ حضرات. دیکھیے محفلیں تو جگہ جگہ ہو رہی ہیں، جگہ جگہ لوگ جا بھی رہے کر بھی رہے ہیں اور کثیر تعداد میں مجمع ہوتا ہے. اور ہم راستے میں ذکر کر رہے، تقریباً میں 5-6 سال کے بعد آیا ہوں مسلسل عارف بھائی کے یہاں میں آتا رہا ہوں. اور ہمارے ساتھ فکر صاحب بھی ہوا کرتے تھے، پروردگار کو غرے کے رحمت فرمائے. پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا فکر صاحب کا. اور ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں مجمع عزا خانہ چھوٹا ہے، مومنین بھی مختصر رہتے ہیں، لیکن وہاں کا جو جذبہ ہے، جو خلوص ہے، اخلاص ہے اور جو بیداری ہے، یقین مانیے آپ بہت کم محفلوں میں نظر آتی ہے. یہ ہم اس چیز کا ذکر کر رہے تھے. اور یقیناً آپ جو ہے اس کا رامدن ہے، اس کو آپ نے قائم رکھا ہوا ہے. جو 5 سال پہلے ماحول تھا اس سے بھی زیادہ روحانی اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیے اللہ کے ذکر ہو یا محمد یا آل محمد کا ذکر ہو، اس سے بڑا کوئی اگر ذکر ہو تو مجھے بتا دیجیے آپ. اگر ہم اس ذکر پہ بھی واہ نہیں کریں گے، ان کے فضائل پہ ہمیں واہ کرنی، ان کے مسائل پہ ہمیں گریہ کرنا ہے. سب سے آؤ حیدر کا عقیدت سے قصیدہ لکھیں. نصرت بھائی کہ سب سے پہلے تو چلو نام خدا کا لکھیں، پھر محمد و علی فاطمہ زہرا لکھیں، ساتھ میں نام حسین اور حسن کا لکھیں، پڑھ کے قرآن کو پھر ان کا مرتبہ لکھیں، اور پڑھ کے قرآن کو پھر ان کا مرتبہ لکھیں. باوضو عبد پڑھی محمد والے ایک بار اردو پڑھ دیجیے آپ. چلیے بھارت میرے ذہن سے جو ہے نکل گئے ہیں، آپ ایک بار بہت دور پڑھ دیجیے. بہت اچھے مصرے تھے. دیکھیے علی کے ذکر سے کتنا ثواب ملتا. ایک سوال ہے، پوری کائنات سے ایک سوال ہے، اگر آج تک کسی نے جواب دیا ہو تو میں بھی سننے کے لیے بےتاب ہوں قبلہ، کہ علی کے ذکر سے کتنا ثواب ملتا ہے. حساب کوئی نہیں، بے حساب ملتا ہے. علی کے ذکر سے کتنا ثواب ملتا ہے. حساب کوئی نہیں، بے حساب ملتا ہے. حساب کوئی نہیں، بے حساب ملتا ہے. اور بھٹک رہے ہو اندھیروں میں کیوں ادھر آؤ. بھائی بھٹک رہے ہو اندھیروں میں کیوں ادھر آؤ. چراغ کیا ہے یہاں آفتاب ملتا ہے. چراغ کیا ہے یہاں آفتاب ملتا ہے. اور علی کے جتنے لقب ہیں وہ آسمانی ہیں. دیکھیں کتنا بیٹھے مولانا بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے کہ علی کے جتنے لقب ہیں وہ آسمانی ہیں. وہ اور ہے جنہیں جھوٹا خطاب ملتا ہے. وہ اور ہے جنہیں جھوٹا خطاب ملتا ہے. علی کے جتنے لقب ہیں وہ آسمانی ہیں، وہ اور ہے جنہیں جھوٹا خطاب ملتا ہے. دیکھیں مولا کائنات کی محفل ہے، یقیناً علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. اور علی کے چاہنے والے بھی اگر حق کے ساتھ نہ ہوئے تو یقیناً یہ صرف ہماری زوالی دعوے ہوں گے، عملی دعوے نہیں ہوں گے. چونکہ حق کا پیغام سناؤ تو کوئی بات بنے. بھائی حق کا پیغام سناؤ تو کوئی بات بنے. علم کی شمع جلاؤ تو کوئی بات بنے. بھائی علم کی شمع جلاؤ تو کوئی بات بنے. اور دیکھیے حضرات کہ اٹھتے فتنوں کو دباؤ تو کوئی بات بنے. بھائی اٹھتے فتنوں کو دباؤ تو کوئی بات بنے. اور حق کی آواز اٹھاؤ تو کوئی بات بنے. حق کی آواز اٹھاؤ تو کوئی بات بنے. اور شرط ہو جائے گا ایک لمحہ میں، شرط ہو جائے گا ایک لمحہ میں پیدا. لیکن بھائی شرط ہو جائے گا ایک لمحہ میں پیدا، لیکن شرط ہو جائے گا ایک لمحہ میں پیدا. لیکن بات گر بگڑی بناؤ تو کوئی بات بنے.
بات گر بگڑی بناؤ تو کوئی بات بنے، جیسا ہے میسم و سلمان کا بوذر کی قسم. بھئی جیسا ہے میسم و سلمان کا بوذر کی قسم، ایسا کردار بناؤ تو کوئی بات بنے. جیسا ہے بوذر و سلمان کا میسم کی قسم، ایسا کردار بناؤ تو کوئی بات بنے. جو خمینی نے کیا خام نائی کرتے ہیں. بھئی جو خمینی نے کیا خام نائی کرتے ہیں، جو خمینی نے کیا خام نائی کرتے ہیں. ایسا کچھ کر کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. جو خمینی نے کیا، بھئی جو خمینی نے کیا خام نائی کرتے ہیں، ایسا کچھ کر کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. دیکھیں امام کی منزل تک پہنچنا تو بہت ناممکن ہے، ان کے جو چاہنے والے ہیں انہی تک پہنچ جائے تو بڑے کرشمے کی بات ہے. جو خمینی نے کیا خام نائی کرتے ہیں، ایسا کچھ کر کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. حق کا پیغام سناؤ تو کوئی بات بنے. علم کی شمع جلاؤ تو کوئی بات بنے. درود پڑھے محمد علیہ. دیکھیے نقطہ با علم کا در وہ علی کی ذات ہے. بھئی نقطہ با علم کا در وہ علی کی ذات ہے. علم کا جس میں ہر ایک گوہر سنور کر آ گیا. بھئی علم کا جس میں ہر ایک گوہر سنور کر آ گیا، اور دونوں عالم کا ہے ہر ایک تذکرہ قرآن میں. بھئی دونوں عالم کا ہے ہر ایک تذکرہ قرآن میں، اور یہ قرآن نقطے میں سمٹ کر آ گیا. اور دونوں عالم کا ہے ہر ایک تذکرہ قرآن میں، اور یہ قرآن نقطے میں سمٹ کر آ گیا. اور یہ قرآن نقطے میں سمٹ کر آ گیا. دیکھیں رات 2025 ابھی گزرا ہے، آج تقریباً 3-4 تاریخ ہے، اور 2025 جو ہے بھی ہمارے لیے آغا صاحب کے لیے تو بڑی ہی بابرکت رہا ہے. اس کو میں بڑا خوش نصیب کہوں گا یہ سال، کیونکہ زندگی کے آخری پڑاؤ میں خانہ کعبہ سے مشرف ہوئے، کربلا مولا کی سے مشرف ہوئے، روضہ رسول کی سے مشرف ہوئے، مولا حسین کی سے مشرف ہوئے. تو بڑے شرف کی بات ہے. میں دعا گو ہوں اس فرش محفل کے صدقے میں کہ پروردگار عالم جو بھی اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں اور جو ابھی تک محروم ہیں، پروردگار عالم جلد سے جلد وہ تمام روزوں کی زیارتوں سے مشرف ہو جائے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں آغا صاحب کہ ہو گئی ہم پر بھی خالق کی عنایت آ گئے. ہو گئی ہم پر بھی خالق کی عنایت آ گئے. کر کے اظہار عقیدت اور محبت آ گئے. کر کے اظہار عقیدت اور محبت آ گئے. ہو گئے ارمان پورے فخر سے حیدر کہو. نہیں ہو گئے ارمان پورے فخر سے حیدر کہو. خانہ حیدر کی کر کے ہم زیارت آ گئے. خانہ حیدر کی کر کے ہم زیارت آ گئے. دیکھیں در حسین پہ میں سر جھکا کے آیا ہوں. در حسین پہ میں سر، یہ میں شعر پریکٹیکل میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ در حسین پہ میں سر جھکا کے آیا ہوں. حسین اپنا مقدر بنا کے لایا ہوں. بھئی حسین اپنا مقدر بنا کے لایا، اور فشار قبر کا ارمان کوئی خوف نہیں. بھئی فشار قبر کا ارمان کوئی خوف نہیں. کفن میں اپنے میں خاک شفا بھی لایا ہوں. فشار قبر کا ارمان کوئی خوف نہیں. کفن میں اپنے میں خاک شفا بھی لایا ہوں. کفن میں اپنے میں خاک شفا بھی لایا ہوں. تھا مصطفیٰ سے، بس یہ آخری 4-5 شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ تھا مصطفیٰ سے پہلے، شاید میں پانچ شعر ہے میں آخری بار پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد کہ تھا مصطفیٰ سے پہلے خسارہ زمین پر، رحمت بنا کے رب نے اتارا زمین پر. جس کی مثال ملتی نہیں کائنات میں، ہر لمحہ وہ نبی نے گزارا زمین پر. ہر لمحہ وہ نبی نے گزارا زمین پر. زہرا ولی آپ کی تعظیم کے لیے اترا ہے آسمان کا ستارہ زمین پر. اترا ہے آسمان کا ستارہ زمین پر. اور رکھتے ہو اہل بیت سے دل میں صدا نفاق. بھائی آخری جو 2 شعر ہیں کہ رکھتے ہو اہل بیت سے دل میں صدا نفاق. رکھتے ہو اہل بیت سے دل میں صدا نفاق.
حق کیا ہے یہ بتاؤ تمہارا زمین پر، حق کیا ہے یہ بتاؤ تمہارا زمین پر، اور ہم ہیں ابو تراب کے شہدائی اس لیے، ہم ہیں ابو تراب کے شہدائی اس لیے سب سے زیادہ حق ہے ہمارا زمین پر، ہم ہیں ابو تراب کے شہدائی اس لیے سب سے زیادہ حق ہے ہمارا زمین پر، ہم آسمان کو چھو لیں گے عشق حسین میں، بھئی ہم آسمان کو چھو لیں گے عشق حسین میں، پھر بھی قدم رہے گا ہمارا زمین پر، پھر بھی قدم رہے گا ہمارا زمین پر، اور کرب و بلا میں پہنچے تو محسوس یہ ہوا، دیکھیں جو میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا ہے، اب محسوس کریں آپ کہ کرب و بلا میں پہنچے تو محسوس یہ ہوا، کرب و بلا میں پہنچے تو محسوس یہ ہوا، جنت کا کر رہے ہیں نظارہ زمین پر، کرب و بلا میں پہنچے تو محسوس یہ ہوا، کرب و بلا میں پہنچے تو محسوس یہ ہوا، جنت کا کر رہے ہیں نظارہ زمین پر، آئے ہزار مشکلیں ارمان غم نہیں، آئے ہزار مشکلیں ارمان غم نہیں، ہے مرتضیٰ کا مجھ کو سہارا زمین پر، ہے مرتضیٰ کا مجھ کو سہارا زمین پر، جشن علی میں آئے ہیں طے راستہ کیا، یا یوں کہوں کہ فاصلہ کم خلد کا کیا، پر خوش ان سے کبھی مولا علی ہو نہیں سکتے، بھئی خوش ان سے کبھی مولا علی ہو نہیں سکتے، چھوڑی نماز جس نے بھی روزہ قضا کیا، بھئی چھوڑی نماز جس نے بھی روزہ قضا کیا، اور دعوت بڑے ارمان سے دی آپ نے عارف، بھئی دعوت بڑے ارمان سے دی آپ نے غالب، دعوت بڑے ارمان سے دی آپ نے حیدر، محفل میں آ کے ہم نے بھی وعدہ وفا کیا، محفل میں آ کے ہم نے بھی وعدہ وفا کیا، دعوت بڑے ارمان سے دی آپ نے عارف، محفل میں آ کے ہم نے بھی وعدہ، جزاک اللہ، بہت خوب پڑھ رہا تھا۔ دیکھیں حضرت زمین کربلا کا ذکر کر دیا، آج دنیا حیران و پریشان ہے نا کہ 40 میں اتنے کم جگہ میں اتنے عزادار کہاں سے آ جاتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ زمین کربلا خود کہتی ہے، بطور اس سے سمجھ پڑھنا ہے کہ پیغمبروں کو زمین پر اتار دیتی ہوں، پیغمبروں کو زمین پر اتار دیتی ہوں، میں 40 میں دامن پسار، پیغمبروں کو زمین پر اتار دیتی ہوں، میں 40 میں دامن پسار دیتی ہوں۔ آئیے حضرات کا گزارش گزار ہوں، پیغمبروں کو زمین پر اتار دیتی ہوں، میں 40 میں دامن پسار دیتی ہوں۔ آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا یوسف علی چتوروی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مدحت اہل بیت میں اشعار پیش کریں، ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔